السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 41 سٹارٹ کریں گے۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم یہ سب کہو گے اور میں نہ سمجھوں کہ تم میرے کردار پہ انگلی اٹھا رہے ہو؟ سالار خاموش رہا تھا۔ وہ مجھے اتفاقاً اس دن پارک میں مل گیا تھا۔ اس نے کہنا شروع کیا۔ اس دفعہ سالار نے اس کو نہیں ٹوکا۔ ابھی چند ماہ پہلے اس نے دوسری شادی کی ہے۔ اس نے لنچ کے لیے اصرار کیا۔ مجھے خیال بھی نہیں آیا کہ تمہیں برا لگ سکتا ہے، اور میں نے تو لنچ بھی نہیں کیا۔ کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر وہ آدمی اور اس کی مسز آ گئیں۔ مجھے دیر ہو رہی تھی تو میں وہاں سے گھر آ گئی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ میری غلطی بس یہ تھی کہ میں نے تمہیں نہیں بتایا، اور میری غلطی یہ تھی کہ میں نے تمہاری بات نہیں سنی۔ سن لینی چاہیے تھی۔ I overreacted۔ وہ اب مدھم آواز میں اعتراف کر رہا تھا۔ بےعزتی کروانی تھی، اس لیے وہ بڑبڑایا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی کتنی احسان مند ہو رہی تھی، لیکن کہہ نہ سکی۔ اس کے ایک لمحے کی چپ نے اس کی عزت رکھ لی، جیسے سارے دنوں کے رویے کا کفارہ ادا کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں کسی آدمی کے ساتھ میرا ملنا اتنا برا لگے گا، ورنہ میں تو کبھی… کچھ دیر کے بعد امامہ نے کہا۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ کوئی آدمی نہیں تھا امامہ، وہ اب میرے لیے صرف کوئی آدمی ہے۔ سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے ناک رگڑتے ہوئے ایک بار پھر آنکھیں صاف کرنے کی کوشش کی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے امامہ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ٹمپریچر چیک کیا۔ بخار ہے؟ تھوڑا سا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ نہیں، میڈیسنز لے رہی ہوں، بیگ میں ہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس ایک واقعے نے اعتماد کے اس رشتے میں عجیب دراڑیں پیدا کر دی تھیں۔ اس رات گھر آ کر ان کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ امامہ میڈیسن لے کر سو گئی اور سالار اسٹڈی روم میں جا کر سگریٹ پیتا رہا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے اسے خوش کرنے کی آخری حد تک جا رہا تھا۔ اس کے سارے ناز نخرے اٹھا رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ سب کچھ امامہ کے دل سے، جلال انصر نامی شخص سے متعلقہ ہر طرح کے جذبات نکال دے گا۔ وہ اس کے قریب آ رہی تھی، لیکن جلال کسی بھوت کی طرح دوبارہ نمودار ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اتنی خوبصورتی سے دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ 2 دن پہلے ہونے والی ایک ایک بات کو یاد کر کے سلگتا رہا۔ وہ ملاقات اگر اتفاقی تھی تو اس کے بعد اس نے امامہ کی جو حالت دیکھی تھی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس دن اس کے آفس میں امامہ جو آخری چیز بھولی تھی وہ باتھ روم بیسن کی سیل پہ رکھی ہوئی اس کی شادی کی رنگ تھی۔ وہ رنگ اس کے جانے کے بعد سالار کو وہاں سے ملی تھی۔ اس کا خیال تھا گھر پہنچ کر اسے رنگ یاد آ جائے گی، لیکن اس دن تو کیا اگلے 2 دن تک امامہ کو کچھ یاد نہیں آیا۔ وہ مسلسل انگلی میں رہنے والی اتنی قیمتی چیز کو کیسے فراموش کر سکتی ہے؟ جلال سے ہونے والی اس ملاقات کے بعد اس نے اس کے رنگ اتارنے کو جیسے نیا مفہوم پہنا دیا تھا۔ باجی آپ کہاں تھیں؟ اگلی صبح وہ ملازمہ کے بیل دینے پر جاگی۔ میں چند دن اپنے گھر رہنے گئی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ واپس آئی تو ملازمہ اسٹڈی روم کی صفائی کر رہی تھی۔ سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھرے ایش ٹرے نے اسے چونکا دیا۔ مجھے لگتا ہے باجی سالار صاحب سگریٹ پینے لگے ہیں۔ ہر روز اسی طرح ایش ٹرے بھرا ہوتا ہے۔ اب روز روز تو کوئی مہمان نہیں آتا ہوگا۔ وہ جواب دیے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ اگلی صبح اس نے ایش ٹرے پھر سگریٹ کے بھرے ٹکڑوں سے دیکھا۔ وہ اس بات سے پریشان ہوئی کہ وہ اسموکر نہیں تھا، لیکن عادی بن رہا تھا۔ کئی دنوں کے بعد اس رات سالار نے کھانا
بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ عام طور پر ایک چپاتی سے زیادہ نہیں کھاتا تھا، لیکن آج اس نے 2 چپاتیاں کھائیں۔ اور بنا دوں؟ امامہ نے اسے دوسری چپاتی لیتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں پہلے ہی اوور ایکٹنگ کر رہا ہوں، اس نے منع کیا۔ امامہ نے اس کی پلیٹ میں کچھ سبزی ڈالنے کی کوشش کی، اس نے روک دیا۔ نہیں، میں ویسے ہی کھانا چاہ رہا ہوں۔ امامہ نے کچھ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتی تھی اسے اس کے ہاتھ کی چپاتی پسند ہے۔ اس دن پہلی بار اس نے آخری لقمہ اسے نہیں دیا۔ وہ کھانا کھانے کے بعد ٹیبل سے اٹھ گیا۔ وہ برتن اکٹھے کر رہی تھی جب وہ کچھ پیپرز لے آیا۔ یہ کیا ہے؟ امامہ نے کچھ حیرانی سے پیپرز کو دیکھا۔ بیٹھ کر دیکھ لو۔ وہ اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی کچھ الجھے ہوئے انداز میں پیپرز لے کر بیٹھ گئی۔ پیپرز پر ایک نظر ڈالتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا۔ طلاق کے پیپرز ہیں یہ؟ وہ بمشکل بول سکی۔ نہیں، میں نے اپنے وکیل سے ایک ڈائیورس ڈیڈ تیار کروایا ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو گئی تو یہ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے کرنے کی ایک کوشش ہے۔ مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ اب حواس باختہ تھی۔ ڈرو مت، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے۔ میں نے یہ پیپرز تمہارے تحفظ کے لیے تیار کروائے ہیں۔ سالار نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ کیسا تحفظ؟ اسے اب بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میں نے علیحدگی کی صورت میں فائنینشیل سیکیورٹی اور بچوں کی کسٹڈی تمہیں دی ہے، لیکن میں تو طلاق نہیں مانگ رہی۔ اس کی ساری گفتگو اس کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ میں بھی تمہیں طلاق نہیں دے رہا، صرف قانونی طور پر خود کو پابند کر رہا ہوں کہ میں علیحدگی کے کیس کو کورٹ میں لے کر نہیں جاؤں گا۔ تمہیں علیحدگی کا حق اور بچوں کی کسٹڈی دے دوں گا۔ جو بھی چیزیں اس عرصے میں حق مہر، تحائف، جیولری یا روپے اور پراپرٹی کی صورت میں تمہیں دوں گا، وہ سب خلا یا طلاق دونوں صورتوں میں تمہاری ملکیت ہوگی۔ میں ان کا دعویٰ نہیں کروں گا۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم؟ اس نے بے حد خائف انداز میں اس کی بات کاٹی۔ میں اپنے آپ سے ڈر گیا ہوں امامہ۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے تم پہ اتنا غصہ آ سکتا ہے۔ میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا، لیکن اس رات میں نے پرواہ نہیں کی کہ تم گھر سے کیوں اور کہاں جا رہی ہو۔ میں اتنا مشتعل تھا کہ میں نے یہ پرواہ بھی نہیں کی کہ تم بحفاظت کہیں پہنچی بھی ہو یا نہیں۔ وہ بے حد صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ اور پھر اتنے دن میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات بھی نہیں سنی۔ I just wanted to punish you۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور اس نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ میرا غصہ ختم ہوا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا گر سکتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ اس طرح بیہیو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے کیا۔ بہرحال میں ایک انسان ہوں۔ تم کو ساتھی کی بجائے حریف سمجھوں گا تو شاید آئندہ بھی کبھی ایسا ہی کروں گا۔ ابھی شادی کو تھوڑا وقت ہوا ہے۔ مجھے بہت محبت ہے تم سے۔ میں خوشی خوشی یہ سارے وعدے تم سے کر سکتا ہوں، سب کچھ دے سکتا ہوں تمہیں، لیکن کچھ عرصے بعد اگر ایسی کوئی سچویشن آ گئی تو پتہ نہیں ہمارے درمیان کتنی تلخی ہو جائے۔ تب شاید میں اتنی سخاوت نہ دکھا سکوں اور ایک عام مرد کی طرح خود غرض بن کر تمہیں تنگ کروں۔ اس لیے اب ان دنوں جب میرا دل بڑا ہے تمہارے لیے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ یہ معاملات طے ہو جائیں۔ صرف زبانی دعوے نہ کروں تمہارے ساتھ۔ میری طرف سے میرے والد کے سگنیچرز ہیں اس پر۔ تم ڈاکٹر صاحب سے اس پر سائن کروا لو۔ وہ چاہیں تو پیپرز اپنے پاس رکھیں یا تم اپنے لاکر میں رکھوا دو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے تو تم سے کوئی سیکیورٹی نہیں مانگی، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی، لیکن مجھے تو دینی چاہیے نا۔
میں یہ پیپر جذبات میں آ کر نہیں دے رہا تمہیں، یہ سب کچھ سوچ سمجھ کر رہا ہوں۔ تمہارے بارے میں بہت پوزیسو، بہت انسیکیور ہوں میں ماما۔ اور وہ ایک لمحے کے لیے ہونٹ کاٹتے ہوئے رکا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ تم مجھے چھوڑنا چاہو تو میں تمہیں کتنا تنگ کر سکتا ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ پھر رک کر ہونٹ کاٹنے لگا۔ تم میرا واحد اثاثہ ہو جسے میں پاس رکھنے کے لیے فیئر اور فاؤل کی تمیز کے بنا کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور یہ احساس بہت خوفناک ہے میرے لیے۔ میں تمہیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، نہ ہی تمہاری حق تلفی چاہتا ہوں۔ ہم جب تک ساتھ رہیں گے بہت اچھے طریقے سے رہیں گے، اور اگر کبھی الگ ہو جائیں تو میں چاہتا ہوں ایک دوسرے کو تکلیف دیے بغیر الگ ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پیپرز ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ پودوں کو پانی کب سے نہیں دیا؟ اگلی صبح اس نے ناشتے کی ٹیبل پر سالار سے پوچھا۔ پودوں کو؟ وہ چونکا۔ پتہ نہیں، شاید کافی دن ہو گئے، وہ بڑبڑایا تھا۔ سارے پودے سوکھ رہے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے حیران تھی۔ وہ جم سے آنے کے بعد روز صبح پودوں کو پانی دیا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی امامہ نے اسے روٹین بدلتے نہیں دیکھا۔ وہ سلائس کھاتے کھاتے ایک دم اٹھ کر ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ چند منٹوں بعد وہ پریشان سا واپس آیا تھا۔ ہاں، مجھے خیال ہی نہیں رہا۔ اس دن وہ پودوں کو پانی دے کر آئی تھی۔ تمہاری گاڑی فی الحال میں استعمال کر رہا ہوں۔ 2-4 دن میں اپنی گاڑی آ جائے گی تو تمہاری چھوڑ دوں گا۔ اس نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے امامہ سے کہا۔ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ ورک شاپ میں ہے۔ لگ گئی تھی، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ چونک گئی۔ کیسے لگ گئی؟ میں نے کسی گاڑی کے پیچھے مار دی تھی، وہ کچھ معذرت خواہانہ انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ سلائس پر مکھن لگا رہا تھا۔ وہ ایکسپرٹ ڈرائیور تھا اور یہ ناممکن تھا کہ وہ کسی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر مار دے۔ گھر میں آنے والی دراڑیں مرد اور عورت پر مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ عورت کی پریشانی آنسو بہانے، کھانا چھوڑ دینے اور بیمار ہونے تک ہوتی ہے۔ مرد اس میں کچھ نہیں کرتا، اس کا ہر رد عمل اس کے آس پاس کی دنیا پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ماما نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ اس رات وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر اس واقعے کے بعد پہلی بار لیکچر کے لیے گیا تھا۔ ماما ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے آج بھی سالار کا استقبال کسی گرمجوشی کے بغیر صرف ہاتھ ملا کر کیا تھا۔ لیکچر کے بعد ڈنر پہ بھی انہوں نے سالار کے لیے وہی پرانی توجہ نہیں دکھائی۔ ڈنر پر فرقان بھی تھا اور ڈاکٹر صاحب فرقان سے گفتگو میں مصروف رہے۔ سالار سے آنٹی نے تھوڑی سی بات چیت کی تھی۔ سالار سے زیادہ اس رات اس رویے کو امامہ نے محسوس کیا تھا۔ امامہ کو ڈاکٹر سبت علی کا سالار کو نظر انداز کرنا بری طرح چبھا تھا۔ واپس آتے ہوئے وہ پریشان تھی۔ اس رات وہ سونے کے لیے نہیں گئی تھی۔ ایک ناول لے کر وہ اسٹڈی روم میں آ گئی تھی۔ وہ کام کرنے کی بجائے سگریٹ سلگاتے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر سگریٹ اس نے ایش ٹرے میں مسل دیا۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی بور ہوتی، اس لیے سوچا یہاں آ جاؤں۔ اس نے سگریٹ کو نظر انداز کر کے سالار کو تحویل دی۔ تم ڈسٹرب تو نہیں ہوگے؟ اس نے سالار سے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ راکنگ چیئر پہ جا کر بیٹھ گئی اور ناول کھول لیا۔ وہ سگریٹ پینا چاہتا تھا لیکن اس کے سامنے نہیں پینا چاہتا تھا۔ امامہ یہ جانتی تھی، اس لیے وہاں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر وہ بے مقصد اسے دیکھتا رہا، پھر اپنا لیپ ٹاپ نکال کر نہ چاہتے ہوئے بھی کام کرنے لگا تھا۔ کافی دنوں کے بعد اس رات اس نے پریشان ہو کر سگریٹ کی بجائے کام کیا تھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے میں صرف گھر آ کر نہیں بلکہ آفس میں بھی اسی طرح چین اسموکنگ کر رہا تھا۔ اب اسے عادتاً
طلب ہو رہی تھی۔ 1-1.5 گھنٹے بعد اس نے بالآخر امامہ کو مخاطب کیا، تم سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ امامہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم فارغ ہو گئے ہو؟ نہیں، مجھے ابھی کافی کام ہے۔ تو پھر میں بھی بیٹھی ہوں، ابھی تم کام ختم کر لو، میرا بھی ایک چیپٹر رہتا ہے۔ سالار بے اختیار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ یعنی آج رات کو مزید کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا؟ اس نے ایش ٹرے میں سگریٹ کے آدھ جلے ٹکڑوں کو قدرے مایوسی سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ مزید 1 گھنٹے بعد جب وہ فارغ ہوا تو تب تک وہ اسی راکنگ چیئر پہ سو چکی تھی۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا بے مقصد اسے دیکھتا رہا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔